अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सियासत के तमाम नाज़रीन को मेरी और मेरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। फ़लस्तीन में जंगज़दा शहर गाज़ा में मुसलमानों ने आज मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक के अख्ताम पर इजराइल के दहशतगर्द हमलों के बीच ईद उल फितर मनाई है। गाज़ा के मुसलमानों को मेरा सलाम। क्योंकि ना मसाजिद बचे हैं ना ही ईदगाह, फिर भी यहाँ के मुसलमानों के हौसले नहीं मिटे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द फौज गाज़ा के मुसलमानों के हौसलों को नहीं मिटा सकी। वो आज ईद के मौके पर ईद उल फितर की नमाज भी अदा की और टूटे फूटे शहर में अल्लाह के आगे शुक्र बजा लाते हुए ईद भी मनाई है। आज चारशंबे के रोज़ मैसूर इनकलाब में भूख से मर रहे आबादी ईद उल फितर की रिवायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जंग की हकीकत जिसमें 33,300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, आज ईद उल फितर की नमाज अदा करके ईद मनाया है। जनूबी गाज़ा में रफ़ा शहर के एक दुकानदार अहमद इस्माइल ने अल जज़ीरा को बताया कि मुक़द्दस मौके को मनाने की कोई खुशी नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर भूख ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे भूख से मुतासिर हैं। यहाँ तक के बच्चों को भी खिलौनों में माजी की तरह कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अब तक का बदतरीन मौसम है जो हमने गुजारा है। रफ़ा शहर में एक बेघर शख्स जाबिर हुसैन, जहाँ 1.5 मिलियन से ज़्यादा फ़लस्तीनी पनागज़ीन हैं, उन्होंने कहा, हम तमाम मिहाज़ों पर मसाइब का शिकार हैं। लोग मुश्किल से ज़्यादा रह सकते हैं, वो मुश्किल से अपने ख़ानदान का पेट पाल सकते हैं। हम अब ईद या जश्न या खुशी की किसी दूसरी शक्ल के बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम अल्लाह के आगे सर झुकाकर शुक्र बजा लाते हैं और अपनी ईद मना रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों ने आज चारशंबे के रोज़ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अख्ताम पर ईद उल फितर मनाया है, लेकिन गाज़ा के बिगड़ते हुए बहरान और 6 माह की जंग के बाद राफा शहर में इजराइल की मुतवक्किफ़ फ़ौजी कार्रवाइयों ने ईद की खुशियों पर पर्दा डाल दिया है। केन्या के दारुकुमत नैरोबी में एक इमाम अब्दुर्रहमान मूसा ने कहा कि हमें फ़लस्तीन में अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। इन्हें बिला जवाज़ जारियत का निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सारे तशद्दुद इन पर बर्पा किए जा रहे हैं, फिर भी दुनिया खामोशी से देख रही है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी आज ईद के मौके पर फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए दुआएं की गई। क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा में ईद उल फितर के मौके पर फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक़सा में मुनक़िदा नमाज ईद के इज्तिमा में 60,000 फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज बाजमात अदा की। फ़लस्तीनी ख़बरसां इदारे के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में ईद की नमाज में शिरकत के लिए सुबह सवेरे से ही शहरियों की बड़ी तादाद में आमद हुई। यरूशलेम में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने इशारा किया है कि इजरायली हुकाम की जानिब से अल अक़सा से ज़बरदस्ती निकाले गए मुतअद्दिद शहरियों ने मस्जिद के अतराफ़ की गलियों में नमाज ईद अदा की। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गाज़ा की पट्टी में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इक़दामात को गलती करार दिया। जो बाइडन ने अमेरिका में हिस्पानिवी ज़बान के यूनिविजन चैनल के साथ अपने इंटरव्यू में गाज़ा में नेतन्याहू हुकूमत के रवैये का जायज़ा पेश किया। जो बाइडन ने गाज़ा में नेतन्याहू के इक़दामात पर तनक़ीद करते हुए कहा कि मेरे ख़्याल में इसने जो कुछ किया है गलती है, मैं इनके अंदाज से मुतफ़िक़ नहीं हूँ। जो बाइडन ने इजराइल से मुतालबा किया कि वह गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें और इंसानी इमदाद तक रसाई की इजाज़त दें। उन्होंने कहा कि गाज़ा में लोगों की तिब्बी और खुराक की ज़रूरियात पूरी ना करने का कोई अज़्र नहीं है। लोगों को तिब्बी और खुराक की ज़रूरियात फ़ौरी तौर पर पूरी करने की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 4 अप्रैल को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इजराइल से इस मसले पर जंगबंदी की तरफ कदम उठाने पर जोर दिया था। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान जो बाइडन ने इजराइल के हाथों वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम के 7 मुलाज़मीन की हलाकत का मामला भी उठाया था और इस बात पर जोर दिया था कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन और इसके खित्ते में काम करने वाली इंसानी इमदादी तंजीमों पर हमले गाज़ा में इंसानी सूरत हाल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। गाज़ा में नुसरत पनागज़ीन कैंप में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए इजरायली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये इत्तला फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने दी है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इजरायली जंगी तैयारों ने कैंप में अबू यूसुफ ख़ानदान के एक घर को निशाना बनाया। हमले में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और करीबी मकानात को भी नुकसान पहुँचा। तिब्बी ज़राए ने बताया कि फ़िज़ाई हमले में बच्चों समेत 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। पास से कबल गाज़ा की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से जंग शुरू होने के बाद से गाज़ा पट्टी में हलाकतों की तादाद 33,360 तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद ने कहा है कि इंसानियत गाज़ा के हवाले से अपना अखलाकी क़िबला खो चुकी है
انہوں نے پائیدار ترقی کی مالی اعانت کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے وابستہ ہیں اور وہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کے تمام بیانات سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میرے لیے سب سے بڑی تشویش۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر فوری اقدامات کیے جانے چاہیے، پہلے ہی سے بہت دیر ہو چکی ہے۔ غزہ میں مزید نقصان اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام نے آج چہارشنبے کے روز کہا کہ اسرائیل نے مصر میں غزہ جنگ بندی کے مذاکرات میں فلسطینیوں کی انکلیو کے شمال میں واپسی کے بارے میں رعایتوں پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ اسلامی گروپ حماس کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتی۔ مذاکرات کے بارے میں علم رکھنے والے 2 عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی امریکی تجویز کے تحت اسرائیل 1,50,000 فلسطینیوں کو بغیر کسی سیکورٹی چیک کے شمالی غزہ میں واپس جانے کی اجازت دے گا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ حماس کو خواتین، بوڑھوں اور بیمار یرغمالیوں کی فہرست دینے کی ضرورت ہوگی جو وہ ابھی تک زندہ ہے۔ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حماس نے گزشتہ روز کہا تھا کہ مصری اور قطری ثالثوں کی طرف سے پیش کی گئی تازہ ترین تجویز مطالبات کو پورا نہیں کرتی ہے، لیکن وہ جواب دینے سے پہلے اس کا مزید مطالعہ کرے گی۔ دونوں اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کا اندازہ ہے کہ حماس ابھی کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتی۔ جنگ کے 7ویں مہینے میں حماس اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ، غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء اور بے گھر فلسطینیوں کو گھروں کو واپس جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا فوری مقصد 7 اکتوبر کی سرحد پار سے حماس کے ہاتھوں پکڑے گئے یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے آج چہارشنبے کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنی سرزمین سے حملہ کیا تو ان کے ملک کی افواج براہ راست ایران پر حملہ کرے گی۔ ان کے یہ تبصرے اس ماہ کے شروع میں شام میں ایرانی قونصل خانے میں ہوئے دھماکے میں ایرانی جنرلوں کی ہلاکت کے بعد حریف طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ اگر ایران اپنی سرزمین سے حملہ کرتا ہے تو اسرائیل جواب دے گا اور ایران پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل کارٹس نے فارسی اور عبرانی دونوں زبانوں میں سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ اس سے قبل آج چہارشنبے کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے دمشق میں اس کے قونصل خانے پر حملے پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے وعدے کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک، یورپی ممالک، پاکستان اور ہندوستان کے کچھ شہر جس میں جموں کشمیر اور کیرالہ میں آج عید الفطر منائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور کینیڈا میں بھی آج عید منائی گئی۔ انڈونیشیا میں بھی آج عید الفطر منائی گئی۔ انڈونیشیا میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع دارالحکومت جکارتہ میں دیکھا گیا۔ فلسطین میں بھی آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ ہزاروں افراد نے مسجد اقصیٰ میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ترکی میں بھی آج عید الفطر منائی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ترک عوام سمیت تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عید الفطر کے موقع پر سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین حرم کو مبارکباد دیتے ہوئے فلسطینی عوام پر حملے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا عید الفطر پر خطاب کا متن وزیر اطلاعات سلمان دستوری نے پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور زائرین حرم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے اور دعائیں و نیک کاموں کو قبول فرمائیں۔ شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر باہمی الفت، ہمدردی، محبت اور رواداری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مالک کائنات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں رمضان مبارک کے اختتام پر عید الفطر منانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں لاکھوں زائرین حرم کی خدمت کا موقع فراہم کیا اور ان کے آرام و راحت و مناسک کی آسانی کی توفیق عطا کی۔ خادم حرمین شریفین نے کہا ہے کہ اس سال عید الفطر پر ہمیں فلسطینی عوام پر حملوں کو روکنے، ان کے مصائب ختم ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے امدادی راہداریوں کی فراہمی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی آرام اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جدہ کے السلام پیلس میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آج چہارشنبے کی صبح نماز عید کے موقع پر خادم حرمین شریفین کے ساتھ کئی شہزادے اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ شہزادوں اور اعلیٰ حکام نے نماز عید کے بعد خادم حرمین شریفین کو عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی اور ان سے نیک خواہشات اور تمناؤں کا تبادلہ کیا۔
سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے امیر کویت اور شاہ بحرین نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امیر کویت کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعاؤں کا تبادلہ کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دعا کی اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں امت مسلمہ کو بار بار دیکھنا نصیب کرے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد سے بحرین کے شاہ حمد عیسیٰ آل خلیفہ نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ ترکیہ اور دنیا کے زیادہ تر ممالک میں مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں۔ عید الفطر کے پہلے روز شہریوں نے جوق نماز عید کے لیے مساجد کا رخ کیا۔ صبح سویرے مساجد بھرنے والے مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور پھر ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں شہریوں نے صبح سویرے ہی مساجد کو بھر دیا۔ مختلف ممالک سے مسلمان اپنے روایتی لباس میں مسجدوں میں آئے۔ نماز کے بعد دارالحکومت کے لوگوں نے مسجد میں عید منائی۔ استنبول کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور بہت سے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں نے شہر کی بڑی اور تاریخی مساجد میں نماز عید ادا کی۔ ترکیہ کے دیگر صوبوں میں بھی عید الفطر کے پہلے روز شہریوں نے نماز عید کے لیے مساجد کا رخ کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جارجیا، قزقستان، ازبکستان، آذربائیجان، افغانستان اور سویڈن کے مسلمانوں نے بھی نماز عید کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ عید منائی۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے پوری قوم اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید ہمدردی، بھائی چارہ، سخاوت اور معاشرے میں امن و امان و خوشحالی کے لیے اپنی رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ قوم سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی اور ملک کی معاشی حالات کے پیش نظر صاحب ثروت لوگ اپنے ارد گرد موجود معاشی طور پر کمزور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ آج وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر پیغام میں کہا کہ عید الفطر کی اس پرمسرت موقع پر میں پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے عبادات کی ادائیگی اور پورا مہینہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے بعد عید اللہ تعالیٰ کا اپنے مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید ہمدردی، بھائی چارہ، سخاوت اور معاشرے میں امن و خوشحالی کے لیے اپنی رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔